اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ التوبہ کے چوتھے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 368 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے سالم ابن ابو الجعد سے، انہوں نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة قال. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ والذین یکنزون الذهب والفضة یہ نازل ہوئی، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فقال بعض اصحابہ انزلت فی الذهب والفضة لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ. تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ آیت اتاری گئی، بس کاش ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس کو جمع کرتے. فقال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر اور افضل مال اللہ کو یاد کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایماندار بیوی ہے جو ایمانی کاموں میں اس کی مدد کرے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. سألت محمد بن اسماعیل فقلت له سالم بن ابی الجعد سمع من ثوبان قال لا. میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ سالم ابن ابو الجعد نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں. قلت له ممن سمع من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر سالم ابن ابو الجعد کی سماع صحابہ کرام میں سے کس سے ثابت ہے؟ فقال سمع من جابر بن عبد اللہ وانس بن مالک وذکر غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سماع جابر بن عبداللہ، انس بن مالک اور ان کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام ذکر کی جن سے سالم ابن ابو الجعد کا سماع ثابت ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 والذین یکنزون الذہب والفضة، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک سزا کی خوشخبری سنا دے جس دن جہنم میں اس سونے اور چاندی پر آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانی فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھی تھی، تو اب اپنی سمیٹی ہوئی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکو.
عزیز طلباء کرام، فی نفسی ہی مال جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی میں سہارا، آخرت کے گھر کو خوشحال بنانے کا ایک ذریعہ، رب کی رضامندی کا ایک ذریعہ، اور اسی طرح بہت ساری نیکیوں میں معاون ہوتا ہے، نیکیوں کے حصول میں، کیونکہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان بہت سارا ثواب، بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ لیکن غلط طریقوں سے مال کو اکٹھا کرنا، کمانا، حرام مال کھانا، ناحق کھانا، یا جائز طریقوں سے ہی کما کر اس کو اس انداز میں اپنے پاس جمع کرنا کہ اس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کوئی رعایت اس میں نہ رکھی جائے، تو اس پر پھر یہ وعید ہے جو والذین یکنزون الذہب والفضہ میں آئی، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اسی مال سے پھر ان لوگوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا۔ تو اب یہاں پر اس روایت میں جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوا آیت نازل ہوئی، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کون سا مال جمع کرنا بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کر لیں، تو اس کی تفسیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین مال اللہ کو یاد کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایماندار بیوی ہے، نیک مومنہ بیوی ہے جو نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آپ کی ممد اور معاون ہو۔ آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال ذکر کیا سالم ابن ابو الجعد کے بارے میں، تو سالم کی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے مگر ان کی لقاء اور سماع ثابت نہیں ہے، اگرچہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی صحابہ کرام سے ان کی لقاء اور سماع ثابت ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت بھی منقطع ہوگی۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا حسين ابن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن عتيف ابن آينة عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حسین ابن یزید الکوفی نے، انہوں نے عبد السلام ابن حرب سے، انہوں نے عتیف ابن آین سے، انہوں نے مصعب ابن سعد سے، انہوں نے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عزیز طلباء کرام، یہ مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوسن، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو یہ پہلے عیسائی تھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گردن میں سونے کی صلیب پڑی ہوئی تھی، وفی عنقی صلیب من ذہب، یہی ہے کہ میرے گردن میں، گلے میں سونے کی صلیب پڑی ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی اپنے گردن سے یہ بت اتار کر پھینکو۔ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور حضرت عدی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ براءت کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، قالا، تو انہوں نے کہا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه واذا حرموا علیہم شیئا حرموه۔ تو حضرت عدی نے ان کو کہا کہ ہم اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں مانتے، نہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ یقیناً ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، مگر جب وہ لوگ ان کے لیے کوئی چیز حلال کرتے تو وہ اس کو حلال مان لیتے، اور جب کوئی چیز ان پر حرام کرتے تو وہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ بھی گویا کہ ان کو رب کا اختیار دینا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث عبد السلام ابن حرب، ہم نہیں جانتے اس کو مگر صرف عبد السلام ابن حرب کی طریق سے۔
یہ جو راوی یہاں پر آئے ہیں وہ عطیف بن اعین لیس بمعروف فی الحدیث، عطیف بن اعین یہ جو راوی عبدالسلام کے بعد آئے ہیں تو یہ کوئی معروف راوی نہیں ہے روایات میں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور احبار اولیاء وغیرہ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اب یہاں پر اس روایت میں آیا کہ عدی جو کہ پہلے عیسائی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں جو ان کا نشان ہے صلیب سونے کا وہ لٹکا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ نکال کر پھینکنے کا کہا، اس بت کو نکال کر پھینکنے کا حکم فرمایا، کیونکہ عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت عدی نے کہا کہ ہم نہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب مانتے ہیں اور نہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر قرآن کا یہ بیان کیسے درست ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، مگر جن چیزوں کو وہ حلال کر دیتے ہیں پھر وہ حلال ہوتی ہے، اور جن کو حرام کر دیتے ہیں تو پھر وہ حرام ہوتی ہے۔ تو یہ تحلیل اور تحریم کا اختیار دینا یہ بھی ان کو رب بنانا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ احکام دینے کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، اور اللہ کے سوا یہ حکم دینا یہ اختیار کسی بھی رسول کے لیے نہیں ہے۔ تو جب کسی پیغمبر کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی ان تک درمیان جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات آئے ہیں، جب ان میں سے کسی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے تو عالم ولی چجائے ان کا کیا مقام ہے کہ ان کو یہ اختیار حاصل ہو۔ بڑھتے ہیں جی اگلی اور آخری روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال أخبرنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر حدثه قال، ہمیں روایت کی زیاد بن ایوب البغدادی نے، انہوں نے روایت کی عفان بن مسلم سے، انہوں نے روایت کی حمام سے، انہوں نے روایت کی ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیان کیا، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الغار، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہم جس وقت غار میں تھے، لو ان احدهم ينظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا تو وہ ہمیں اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ انما یروى من حدیث حمام وقد روى هذا الحديث حبان بن ہلال وغیر واحد عن حمام نحو هذا، اور یہ روایت کی گئی ہے حمام سے، اور اس کے علاوہ اس حدیث کو حبان بن ہلال اور کئی دیگر حضرات نے حمام سے اسی طرح روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، غار سور یہ جہاں پر ہے عزیز طلباء کرام، تو وہاں پر دو غار ہے، ایک کشادہ اور کھلا ہوا کہ اس میں چھپا نہیں جا سکتا، اور 3 4 5 تک اس میں آرام سے آدمی لیٹ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک تنگ غار ہے جس میں 2 آدمی بمشکل بیٹھ سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد پہاڑ کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے، اس طرف اترنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جگہ چھپنے کی قابل ہے، اور اس میں چھپے ہوئے آدمیوں کی بالکل سر کے اوپر ایک سوراخ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کے وقت اسی میں چھپتے تھے جو چھپنے کی قابل جگہ تھی، اور پھر جب خطرہ ٹل جایا کرتا تھا تو پھر جو کشادہ غار ہے اس میں آپ علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ تو کفار تلاش کرتے ہوئے اسی تنگ غار کے دیانے پر پہنچ گئے تھے، اوپر پہنچ گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی پیروں کی جانب دیکھا تو ہم اس کو نظر آئیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی جواب فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اور سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات اور ان کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔